بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جہنم کا بیان۔ آج کا ہمارا باب ہے شدت حر النار، یعنی جہنم کی شدت۔ جہنم کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت پوش ہڈیوں سے الگ کر دے گا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ سورہ معارج آیت نمبر 15 سے 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی۔ پھر جہنم کی آگ انسان کو نہ زندہ رہنے دے گی نہ مرنے دے گی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 27 سے 29 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم کیا جانو وہ جہنم کیا ہے، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال تک جلا ڈالے گی۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 11 سے 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نصیحت قبول کرنے سے گریز وہی کرے گا جو انتہائی بدبخت ہے اور بڑی آگ میں جانے والا ہے، جہاں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ نار جہنم کے شعلے کی ایک معمولی چنگاری بہت بڑے قلعے کے برابر ہوگی۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 30 سے 33، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جو قلعہ جیسی بڑی بڑی آگ کی چنگاریاں پھینکے گی۔ ان چنگاریوں کے ٹکڑے ایسے ہوں گے جیسے زرد رنگ کے اونٹ۔ پھر ہے نار جہنم مسلسل بھڑکنے والی آگ ہے جو کبھی سرد نہ ہوگی۔ سورہ لیل آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 4 میں ہے، کافر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ سورہ قاریہ 8 سے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جگہ گہری کھائی ہوگی، تم کیا جانو وہ گہری کھائی کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر ہے نار جہنم کبھی سرد ہونے لگے گی تو جہنم کے داروغہ اسے فوراً بھڑکا دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں آتا ہے، جب کبھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ پھر ہے نار جہنم اپنے اندر آنے والے ہر انسان کو چکنا چور کر دے گی۔ سورہ ہمزہ آیت نمبر 4 سے 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرگز نہیں بلکہ حرام مال اکٹھا کرنے والا شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے، اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، مجرموں کو بڑے بڑے ستونوں میں باندھ کر اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ پھر ہے نار جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا ہے، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ یعنی 69 ٹائمز زیادہ گرم ہے، اور اس کے ہر حصے میں گرمی کی اتنی ہی شدت ہے جتنی آگ کی دنیا کی آگ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، جہنم کی آگ کی گرمی کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جہنم کا داروغہ جہنم کی آگ مسلسل دہکا رہا ہے۔ حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب دیکھا ہے جس میں 2 شخص میرے پاس آئے اور دونوں نے کہا کہ یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا داروغہ ہے۔
میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر لوگ جہنم کی آگ دیکھ لیں تو ہنسنا چھوڑ دیں، بیویوں سے ملنے کی خواہش ترک کر دیں، شہر کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسیں اور ہر وقت آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے، کیونکہ اس میں کہیں بھی ایک بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔ واللہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسو اور زیادہ رو، بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو اور اللہ کی پناہ طلب کرنے جنگلوں اور صحراؤں کی طرف نکل جاؤ۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد وضاحت۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے۔ پھر ہے جہنم کی آگ کی لو بھی برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کسوف کے دوران جہنم میرے سامنے لائی گئی، اور یہ اس وقت لائی گئی جب تم نے دوران نماز مجھے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹتے دیکھا۔ میں اس وقت اس ڈر سے پیچھے ہٹا کہ کہیں مجھے جہنم کی لو نہ لگ جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے گرمیوں کے موسم میں شدید ترین گرمی صرف جہنم کی آگ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، اے میرے رب، گرمی کی شدت کی وجہ سے میرا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردیوں میں اندر کی طرف، ایک سانس گرمیوں میں باہر کی طرف۔ تم لوگ گرمیوں میں جو شدید گرمی پاتے ہو وہ اس سانس کی وجہ سے ہے، اور سردیوں میں شدید ترین سردی جو تم پاتے ہو وہ اسی سانس کی وجہ سے ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے بخار بھی دوزخ کی آگ کی بھاپ کے اثر سے آتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ سے آتا ہے، لہٰذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے جہنم کی آگ کا تصور ذہن میں رکھنے والا شخص کبھی آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو آرام کی نیند سوتے نہیں دیکھا، نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو آرام کی نیند سوتے دیکھا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر جہنم کی آگ مسلسل بھڑکانے کی وجہ سے سرخ ہونے کی بجائے شدید سیاہ ہو چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سرخ سمجھتے ہو؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے اہون عذاب النار، یعنی جہنم کا ہلکا ترین عذاب۔ جہنم کا سب سے ہلکا اور کمتر درجہ کا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کمتر درجے کا عذاب دینے کے لیے بعض مجرموں کے پاؤں کے نیچے آگ کے انگارے رکھے جائیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے خطبہ دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے
جس سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔